ناقص فہم اور ناقص مطالعے کی بنیاد پر گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے کامل علم کامل فہم والے لوگ گمراہ نہیں ہوتے۔ یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ کامل فہم اور کامل علم والوں کے پیچھے چلتے ہیں وہ خراب نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں ایک آدمی ڈاکٹر ہے اور بہترین ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، تو وہ تو علاج کی بیماری کی تشخیص کرے گا، علاج کرے گا، لیکن ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے، مریض ہے، تو وہ ڈاکٹر کی رہنمائی میں اگر چلے گا، ڈاکٹر جو دوا تجویز کرے گا اس کو لے اس کے مطابق اپنا علاج کروائے گا تو یہ آدمی تندرست ہو جائے گا، جس طرح کہ آج ہو رہا ہے۔ میرے اور آپ کے دانت میں درد ہو، کان میں درد ہو، ہم اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا علاج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک آدمی ناقص فہم والا ہو، ناقص علم والا ہو، اور وہ اٹھ کے آ کے علم کی بات کرے گا تو یقیناً وہ خود بھی خراب ہوگا اور اوروں کو بھی خراب کرے گا۔ بیائی ایک آدمی اٹھ کے کہے بھائی ڈاکٹری پر ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے، بھائی ہم بھی علاج کریں گے۔ تو ایک مرتبہ ٹیکسلا جانا ہوا تو وہاں کچھ نوجوانوں سے ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے جی، کیا دین پر علماء کی اجارہ داری ہے؟ ہر مسئلہ دین کا ہم سے پوچھیں، آخر کیوں؟ ہم خود بھی تحقیق کریں گے۔ ہم نے اسے عرض کیا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، پھر ایک بات ایک رائے ہماری بھی ہے کہ کیا میڈیکل پہ ڈاکٹروں کی اجارہ داری ہے؟ آپ ایسے کریں، جو ٹیکسلا چوک ہے یہاں بہت بڑا ہاسپٹل بنا ہے، سب سے پہلے یہاں اپنے پیاروں کا علاج کریں، جو دل کے مریض ہیں، جنہیں ہیپاٹائٹس ہے، مختلف بیماریوں کا شکار ہیں، پہلے ٹائم آپ یہ کام کریں، یہ بھی خدمت خلق ہے، اور شام کے ٹائم آپ بخاری لے لیں، قرآن لے لیں، پھر 7 دن کی تشریح بھی کریں۔ کیا پاکستان کا قانون آپ کو اجازت دے گا؟ ہرگز نہیں۔ عطائی ڈاکٹروں کے پیچھے تو حکومت اس طرح چھاپا مار ٹیموں کے پیچھے ہر وقت کار فرما ہوتی ہے۔ تو یقیناً ہمیں جو ہمارا بدن ہے اس کے علاج کے لیے ہمیں طبیب وہ چاہیے جو ماہر ہو، کامل ہو، یعنی اس نے ایک تعلیم حاصل کی ہو، ایک پروسیس کے تحت وہ گزر کے آیا ہو۔ لیکن دین کے معاملے میں عجیب بات ہے، ہمارے معاشرے میں کہتے ہیں کہ کیا دین پر اہل دین کی، علماء کی کیا یہ اجارہ داری ہے؟ کیا انہی کی ذمہ داری ہم بھی دین کی بات کریں؟ دین جو آسان ہے۔ تو اس لیے جو گمراہی کی ایک وجہ ہے وہ ہے ناقص فہم اور ناقص علم۔ اس وقت جتنے لوگ جو ہیں وہ میڈیا پر آ رہے ہیں، تو میڈیا پہ آنا کوئی کمال نہیں ہے۔ اب ہر آدمی اگر آ کے میڈیا پہ دوا تجویز کرے تو اس کے فالوور زیادہ ہوں، اس کے سبسکرائبر زیادہ ہوں، اس کی ویوز زیادہ ہوں، تو کیا اس سے علاج کروایا جائے گا؟ نہیں کروایا جائے گا۔ تو اس کے لیے اس کی تعلیم کو دیکھنا پڑے گا، اس کے پاس کہاں پڑھ کر آیا ہے، کہاں سے اس نے ماسٹر کیا، بھائی کہاں اس کی کون سے ادارے سے اس کی فراغت ہے، ساری چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ ہماری سرکار کسی کو بھی کسی بھی شعبے میں رکھتی ہے تو اس شعبے سے متعلق وہ جانکاری رکھتی ہے کہ بھئی آدمی کے پاس کتنا علم ہے اور اس نے کیا تعلیم حاصل کی۔ ہر آدمی کو ٹیچر نہیں بناتے، ہر آدمی کو پروفیسر نہیں بناتے، لیکن ہمارے ہاں چونکہ اسلامی حکومت نہیں ہے کہ وہ آ کے پابند کرے کہ دین پر اہل دین ہی بات کرے، دین کا ایکسپرٹ ہی بات کرے، دین کا عالم اور مفتی ہی بات کرے۔ اب ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے، تو سوشل میڈیا پر بھی ایسے لوگ آ جاتے ہیں جن کا ناقص فہم ہے، ناقص مطالعہ۔ اب 2-4 نام لینا ضروری پڑ گئے، لے لیتے ہیں تاکہ ذرا تشخیص ہو جائے۔ مثلا ہمارے ہاں آج کل بہت ہی پاپولر ہیں انجینئر محمد علی مرزا۔ اب انجینئر صاحب نے قرآن کہاں پڑھا، حدیث کہاں پڑھی، فقہ کی تعلیم کہاں سے حاصل کی، اسلامی یہ جو علوم عالیہ ہیں جن کی بدولت آپ زبر زیر پیش پڑھتے ہیں، صرف نحو، یہ کس مدرسے سے پڑھا ہے، کہاں سے امتحانات انہوں نے پاس کیے ہیں، تو یقیناً انہوں نے کسی ادارے سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح جاوید احمد غامدی ہیں، بہت بڑے اسکالر ہیں اور بڑا نام ہے ان کا، اور میڈیا پر ایک عرصہ سے وہ بیٹھے ہیں، براجمان ہیں، 30-40 سال سے عرصہ سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی مدرسے میں ایک دن بھی نہیں گئے، اپنے طور پر مطالعہ، وہ سطحی مطالعہ ہے۔ ایک آدمی میڈیکل کی کتاب خود لے کے پھر علاج کرے، ایک آدمی یہاں
کتاب میں دیکھے کہ بھئی مکان کیسے تیار ہوتا ہے اور آ کے لوگوں سے کہ مکان نہیں سے بنا. ایک آدمی کا گاڑی چلانے کا گائیڈ بک لے لے اور چلانا شروع کر دے, ایسا نہیں ہو سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ جو ہمارے میڈیا پہ لوگ ہیں یا دائیں بائیں جو ناقص فہم رکھتے ہیں, تو ناقص فہم رکھنے کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں.